میاں صاحب آج بھی جنرل جیلانی کی گود میں کھڑے. میاں فیملی کو جس قسم کا ریلیف ملا ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. عمران خان اپنے طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں اور نظام عمران خان کو باہر لانا چاہتا ہے اپنے طریقے کہ ہر جگہ ان کو انصاف ان کی دہلیز پہ مل رہا ہے, ایئرپورٹ پہ انصاف. عمران خان صاحب کو نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے. میاں صاحب کا ڈنگ نکل گیا. چودھری پرویز علیہ صاحب تو ڈٹ گئے, شجاعت صاحب نکل گئے بیچ میں کہ چودھری پرویز علیہ کے ڈٹ جانے کے پیچھے لوگ کہتے ہیں مونس صلاحی کوئی بیٹا ایسے نہیں کرتا کہ باپ کو جیل میں ڈال کے خود باہر بیٹھا ہو, وہ نہیں کرے گا ایسا. شہباز شریف اچھا بچہ, ضدی اور وسیلی کا ٹک ٹاکر. آصف علی زرداری صاحب کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے, مصیبت ہے بہت بڑی. عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا, پہلے اٹک جیل میں رکھا گیا, اس کے بعد اڈیالہ شفٹ کیا گیا, ابھی تک اڈیالہ جیل میں موجود ہے, 1 سال ہونے کو قریب ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے, عمران خان جیل میں ہی رہیں گے یا باہر آئیں گے, کب باہر آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو عمران خان ڈیسائیڈ کرے گا. وہ تو آزادی کا فیصلہ تو میرا اللہ کرتا ہے, لیکن اپنی یہاں اس آزادی کے معاملے میں عمران خان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو جلدی ہے باہر آنے کی. دیکھیں ان کو ہمیشہ اندر تو رکھا نہیں جا سکتا, باہر انہوں نے آ جانا ہے. اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے باہر کیسے آنا ہے. عمران خان اپنے طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں اور نظام عمران خان کو باہر لانا چاہتا ہے اپنے طریقے سے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے باہر آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان ڈیل کر کے باہر آئیں گے؟ دیکھ لیں گے. عمران خان نے اگر یہاں پہ ڈیل کی تو اس کا عمران خان صاحب کو نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے. اور اگر انہوں نے بات چیت کی اور رستہ کسی کے لیے بھی چھوڑا اور اپنے لیے بھی نکالا پھر تو ٹھیک ہے. بات چیت کی, ڈیل نہ کی. بات چیت اور ڈیل میں فرق ہے نا. جب ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں جس طرح کے میاں صاحبان کے لیے ہوئے اس ملک پہ, کہ ہر جگہ ان کو انصاف ان کی دہلیز پہ مل رہا ہے, ایئرپورٹ پہ انصاف, گھر کی دہلیز پہ انصاف, جلسہ گاہ میں انصاف, سڑک پہ انصاف, پلاٹ میں جدھر جاتے ہیں انصاف. میاں فیملی کو جس قسم کا ریلیف ملا ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. وہ کبھی بھی ڈیو پروسیس آف لا میں نہیں ایسے ہوتا. میاں صاحب کدھر کھڑے ہیں, میاں نواز شریف؟ میاں صاحب وہاں کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. میاں صاحب آج بھی جنرل جیلانی کی گود میں کھڑے. اچھا. کھڑے واپس میاں صاحب گھوم پھر کے چکر لگا کے ادھر ہی پہنچ گئے واپس. نہیں, میاں صاحب وہ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے اشتہارات, وزیر اعظم نواز شریف, طوطے اڑے, کیا کبوتر اڑے. نواز شریف کو تو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے, پاسا پلٹتا ہے. میاں صاحب صرف تندور کا افتتاح کرنے تک پہنچ جاتے ہیں. جہاں یہ ملک پہنچ گیا اب کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہے گا. میں آپ کو سیریسلی یہ بتا رہا ہوں, یہ شہباز شریف صاحب نے بہت کڑوا گھونٹ کیا ہوا ہے اس وقت. صرف مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پنجاب ہے یا اپنے کیسز ہے, دیگر معاملات ہیں, یہ ان کے گلے میں پھنس گیا سارا کچھ. کوئی بھی نہیں اس وقت بننا چاہے گا, کوئی نہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ میاں نواز شریف کا خود فیصلہ تھا جو وہ وزیر اعظم نہیں بنے؟ میاں نواز شریف کے پلے کیا تھا, 2 سیٹیں وہ الیکشن لڑے, دونوں ہی وہ ہار گئے تھے, تو کیسے بن جاتے وزیر اعظم وہ؟ میاں صاحب کو اس بات کا ڈر تھا کہ وزیر اعظم بنوں گا, یاسمین راشد سیٹ واپس لے لے گی, میں پھر باہر ہو جاؤں گا 4تھی دفعہ, پھر کہوں گا مجھے کیوں نکالا, لوگ ہنسیں گے. تو میاں صاحب نے کہا جان چھڑاؤ, شہباز شریف صاحب کی بات بن رہی تھی, بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. عمران خان جیل میں, تحریک انصاف کی جو کبھی میاں صاحب کا ٹوٹل انقلاب جو ہے نا اب عمران خان کے خلاف ہے, یہ یاد رکھیے گا. میاں صاحب کا ڈنگ نکل گیا, بالکل ڈنگ ان کا نکل گیا. اب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ وہ عدلیہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کو, کسی کو میاں صاحب اب کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ان کا پورا ڈنگ نکل گیا. اب انہوں نے لے دے کے جو بھی کرنا ہے عمران خان کے خلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان جیل میں ہے, تحریک انصاف کی جو کابینہ ہے, جو ان کے رہنما ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ کر بھی نہیں سکتے. دیکھیں میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, وہ کیا کریں گے؟ پبلک پریشر ڈال سکتے ہیں. ابھی اتنی سخت گرمی آنے والی ہے تو اس کے اندر کوئی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں اپوزیشن کرنی چاہیے, اچھی اپوزیشن کرنی چاہیے. جو بجٹ کے بعد صورتحال پیدا ہونے والی ہے نا, وہ اتنی مشکل اور اتنی سنگین ہے کہ پھر پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. پبلک خود جو ہے وہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ جائے گی کہ وہاں سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کمزور بھی ہوگی تو وہ اپنا رستہ بنا لے گی. ابھی عمران خان صاحب کو دیکھیں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں نا, راتوں رات باقاعدہ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, وہ کیا نام ہے, آرڈیننس پاس ہو رہے ہیں, راتوں رات چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جس طرح چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ایک دن, جس طرح ججز پہ کوئی عدم اعتماد کر کے بھاگ جاتا ہے, کوئی کچھ کر کے چلا جاتا ہے, ڈیٹ پہ ڈیٹ مل رہی. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جتنا لنگر آن ہو جائے. میرے خیال میں گرمیوں کی چھٹیوں تک کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی چھٹیاں ہو جائیں. گرمیوں کی عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو نئے سرے سے پھر معاملہ آگے بڑھے گا.
ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی کے بارے میں آپ کی پرسیپشن تھی کہ عمران خان کا غلط فیصلہ ہے انہیں صدر بنانا اور وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکیں گے. چودھری صاحب تو ڈٹ گئے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب تو ڈٹ گئے, شجاعت صاحب نکل گئے بیچ میں سے. مجھے لگا تھا کہ شجاعت کے ساتھ چلے جائیں گے, اپنے بھائی کے ساتھ چلے جائیں گے, لیکن وہ گئے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو میرا اختلاف تھا وہ ان کے گورننس کے اوپر تھا, طریقہ کار کے اوپر تھا. جو چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہیں وہ سوالات ابھی موجود ہیں, ان کے جواب تو نہیں آئے نا. ہاں یہ بات ہے کہ چودھری پرویز الہی نے بڑی موٹی پسلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے بڑے سخت حالات جو ہے ان کو دیکھا اور ان کو برداشت کیا, اور اس کے پیچھے جو ایک بڑا کردار ہے وہ ان کی اہلیہ کا ہے. تو سب کی اہلیہ کا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے ڈٹ جانے کے پیچھے لوگ کہتے ہیں مونس الہی, کوئی بیٹا ایسے نہیں کرتا کہ باپ کو جیل میں ڈال کے خود باہر بیٹھا ہو, وہ نہیں کرے گا ایسا. مونس الہی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, حالانکہ مونس الہی کی بہت زیادہ عمران خان صاحب سے وابستگی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں رہیں, اس پارٹی کی مقبولیت بہت بڑی ہے, ہمارا پولیٹیکل فیوچر یہاں پہ مضبوط اور محفوظ رہے گا. پھر ان کے اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ رقابت ہے, تو اس میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے رہنا چاہیے, انہیں پیچھے رہنا چاہیے. اس چکر میں بھی ہیں, ان کی ٹگ آف وار بھی چل رہا ہے, ان کا چودراہٹ کا بھی چل رہا ہے نا, چودھری فیملی ہے تو چودراہٹ کا بھی ایک چل رہا ہے ان کا. لیکن جو اصل میں اس سارے کے پیچھے مضبوط کریکٹر ہے نا, جس نے چودھری پرویز الہی کو بھی کھڑا رکھا, یہ آپ انویسٹیگیٹ کر دیجیے گا, وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں. ٹھیک ہے. عمران بھائی یہ بتائیں موجودہ حالات میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں ہے؟ موجودہ حالات میں جی موجودہ حالات, یعنی ابھی جو لوگ یہاں موجود ہیں. جی ابھی جو لوگ بس رہے ہیں, جو حیات ہیں, جو زندہ ہیں. اچھا ہاں بہت سارے ہیں, مجھے آپ بہت پسند ہیں, اور بہت سارے دوست ہیں وہ بہت پسند ہیں. ہر فیلڈ کا الگ الگ آدمی پسند ہے مجھے. یعنی عدالت میں مجھے بابر ستار صاحب بہت پسند ہیں, کیانی صاحب بڑے پسند ہیں, مجھے عطر من اللہ صاحب بہت پسند ہے. قاضی صاحب مجھے بلا کے پوچھے میرے بارے میں, وہ بھی مجھے بڑے پسند آئیں گے. بلائیں, بلا کے پوچھے. میڈیا میں مجھے کچھ دوست بڑے پسند ہیں ہمارے میڈیا میں, اور جو ابھی ٹی وی چینلز پہ کام کر پا رہے ہیں. ہماری تو نوکریاں ہی نہیں ہیں, ہم تو اب کر ہی نہیں پا رہے. تو سوشل میڈیا میں مجھے الگ لوگ پسند ہیں بہت زیادہ. آخری سیگمنٹ, آپ نے ون لائنر جواب دینا ہے, میں نام لوں گا عمران خان. اور اس وقت دنیا میں جو ایک آدمی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا, وہ میرا والد ہے. ماشاء اللہ, اللہ نے لمبی میں نے زندگی ان سے, اپنے والد سے میں نے وہ چیزیں سیکھیں جو مجھے کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. انہوں نے مجھے سکھایا سچ بولنا, ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے سکھایا اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہونا, انہوں نے مجھے سکھایا صبر کرنا, انہوں نے مجھے سکھایا ہار نہ ماننا. نارملی ہمارے ماں باپ آج کل بچوں کو یہ چیزیں نہیں بتاتے. آئی ایم بلیسڈ کہ میں نے اپنے ابو سے یہ سیکھا, تو میرے ابو کا بہت شکریہ. آپ نے ایک لائن میں جواب دینا ہے, میں صرف نام لوں گا. عمران خان. کچھ نام لینے ہیں آپ نے ایک لائن میں, بس جو آپ کے دل میں آئے نا, جو دل میں آیا, آؤٹ آف سلیبس. نواز شریف. نواز شریف پاؤں پہ کلاڑا. اچھا. شہباز شریف. شہباز شریف اچھا بچہ. مریم نواز. ضدی اور غسیلی کا ٹک ٹاکر. ٹک ٹاکر. مولانا فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹس کو یا آصف علی زرداری. ایک لفظ میں آصف علی زرداری صاحب کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے, بٹ اپرچونسٹ. ٹھیک ہے. مراد سعید. لائل. شیر افضل مروت. دلیر ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد. ون ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے. اس طرح کا سیمپل دوسرا نہیں ہے بھائی پاکستان میں. توبہ توبہ. مجھے ایک دن کہتی ہیں, میں وہاں پہ میرے اوپر کیس تھا, مجھے کہتی ہیں تم 1 سال گزارو گے تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ گے. تو ان کو وہ یاسمین راشد صاحبہ ایکسیپشن ہے, ان کی استقامت کو, ان کی جرت کو, ان کی ہمت کو. نواز شریف جب جیل میں تھا نا, میری ان سے بات ہوئی تھی. اچھا. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں اور انسانیت کے ناطے بھی مجھے اس آدمی کو ہر فیسلٹی دینی ہے. اور آج اسی نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, اور یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں بالکل. صنم جوید. مصیبت ہے بہت بڑی. کن کے لیے؟ اپنے مخالفین کے لیے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے نا کہ صنم جاوید کو ابھی نہیں چھوڑنا, وہ بہت سیانا ہے, کیونکہ اس نے نہیں چھوڑنا ہے ان کو. مریم نواز کے لیے مصیبت اس دن پیدا ہوگی جس دن یہ باہر آ کے بیٹھے گی اسمبلی میں. جس دن یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات, یہ اتنی بڑی چپک ہوگی. مریم نواز کو واقعی میں اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے نا تو یہ دے سکتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. عثمان بزدار. عثمان بزدار اسے کہتے ہیں کہ وہ سلمانی چادر پہن کے لوگ غائب نہیں ہوئے تھے, سلمانی ٹوپی پہن کے, تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے سلمانی ٹوپی والا ہے. حامد میر. حامد میر از اے گڈ گائے, اور اسپیشلی مجھے
میں اس دن کال بھی کر رہا تھا, مجھے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور مبارکباد بھی دینی تھی. بٹ حامد میر صاحب نے جس طرح اب سٹینڈ لیا, حالانکہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا, حکومت بدل رہی تھی, اس وقت ہمیں کافی اختلاف رہا حامد میر صاحب کی بات سے, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے, میں, ارشد شریف صاحب, صابر شاکر صاحب, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ آرگینک نہیں ہے, اور حامد میر صاحب اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچ رہے تھے اس وقت. ارشد شریف شہید. تو ہمیں جو ہے وہ اب شکر ہے کہ حامد میر صاحب کی اور ہماری سوچ جو ہے وہ ایک لائن میں چل رہی ہے, ایک لائن میں چل گئی, اور انہیں لگتا ہے کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ارشد شریف شہید. شہید یہی کافی ہے. شہید. صدیق جان. صدیق جان ہے. صدیق جان ہے. جان ہے. آخری میں حسنین رفیق. حسنین رفیق بھائی ہے چھوٹا ماشاء اللہ.